السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محترم ناظرین کرام، میرے عزیز ساتھیوں، بدیہ اسلامک سینٹر ریاض سعودی عرب کی جانب سے اسلمت فعلمنی پروجیکٹ کے تحت امت کے اندر دینی آگاہی، تعلیمی بیداری، کتاب و سنت سے ان کو قریب کرنے کے لیے آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ تو میں سید ایوب عمری آپ کے سامنے لیول 4 کے لیے دوسرا درس عقید توحید سے متعلق سبجیکٹ توحید سے متعلق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے وسیلے کے متعلق چند باتیں کہی تھی کہ وسیلے کا معنی کیا ہے، لغت میں معنی کیا ہے، اصطلاح میں معنی کیا ہے، اور لغتاً اس کی پوری تشریح کی تھی۔ اور توسل کی دو قسمیں بھی آپ کو بتائی تھی کہ پہلی قسم جو ہے عبادت سے جو تعلق ہے، ہم جو جائز قسمیں ہیں جو وسیلے کی وہ رکھی تھی آپ کے سامنے کہ ہم کس اعمال کا وسیلہ کس طریقے سے لیں گے۔ دوسری قسم جو ہے جو بتایا تھا میں نے آپ کے سامنے کیسی دعاؤں کن چیزوں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے جائز وسیلے کی صورتوں میں۔ پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی دعا۔ اللہ رب العالمین دعا کے ذریعے آپ کے سامنے حدیث بھی رکھا تھا میں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، یہ حدیث پہلے درس میں آپ کو۔ پھر میں نے بتایا اللہ کے نام کے وسیلہ لیا جا سکتا ہے، اللہ کے صفات کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، اللہ کے افعال کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں میں نے آپ کو پچھلے درس میں یہاں تک بتائی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو پچھلے درس اٹینڈ نہیں کر سکے ہیں وہ مجھ سے پرسنل پر رابطہ کر کے پہلا درس حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ تمام کی بہترین رہنمائی کے لیے اور آسانی کے لیے ان تمام دروس کو یوٹیوب پر اپلوڈ بھی کیا جا رہا ہے، اور آپ کے لنک بھی دی جا رہی ہے نیچے درس کی کلپ کے ساتھ۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض ساتھی ہمارے کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ویڈیوز جب واٹس ایپ پر ڈالی جاتی ہے تو بعض کے پاس میموری اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، جن کی وجہ سے ان کو ہر ایک وقت کے بعد تمام واٹس ایپ کے گروپ میں جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں انہیں ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو میں اسی مناسبت سے، کیونکہ آپ لوگوں کا امتحان بھی لیا جائے گا آخر میں سرٹیفکیٹ دینے کے لیے، تو یہ تمام دروس کو میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ وہاں اس سے بہتر استفادہ کر سکیں۔ تو یہاں آج ہم پڑھیں گے اس کے آگے جو وسیلے کے جائز طریقے جو ہیں، اس میں ایک تیسرا طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا وسیلہ پکڑنا۔ یعنی ایک انسان اللہ تعالیٰ کی جناب میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھنے کا وسیلہ پکڑ سکتا ہے، اور یوں کہنا اس کے لیے صحیح ہے کہ اللہم بایمان بک و برسولک اسألک کذا و کذا، اے اللہ میں ایمان رکھنے کی وجہ سے تیرے اوپر اور تیرے رسول کے اوپر میں تجھ سے فلاں فلاں کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے صحیح اور جائز ہونے پر اللہ رب العالمین کا یہ قول جو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے 193 میں ذکر کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ پھر اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہاں دیکھیے ترجمہ، دیکھیے آسمان اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، آگے فرمایا کہ اے ہمارے رب، بندے مومن کہیں گے اے ایمان والے، اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ بس ہم ایمان لائے، یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر، یعنی ہمارا جب موت آئے تو ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہو۔ یعنی
تیرے رسول پر ہم ایمان لانے کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما۔ یہاں یہ مراد جو شاہد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تیرے رسول پر ایمان لایا ہے، ہم نے منادی کرنے والے کی بات پر لبیک کہا ہے، تو اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما۔ یہاں ہم اہل ایمان اپنے ایمان کے وسیلے کو پیش کر رہے ہیں۔ اسی بنا پر ایمان رکھنے کا وسیلہ پکڑنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا وسیلہ پکڑنا اور اللہ سے محبت کرنے کا وسیلہ پکڑنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے۔ یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں پکڑ رہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا ہے نہیں، ان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا، اس کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے۔ اور یہاں یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ پر ایمان رکھنا ایسا سبب ہے جو مغفرت الہی سے ہمکنار کر دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایسا سبب ہے جس سے اللہ کی مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے اللہ کی جناب میں وسیلہ پکڑنا صحیح اور جائز ہے۔ چوتھی چیز دیکھیے، دعا کرنے والے کا اپنی حالت کا اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ پکڑنا یہ بھی جائز ہے۔ یعنی داعی فریادی دعا کرنے والا اللہ کی طرف اپنی حالت کا وسیلہ پکڑے، لیکن کوئی چیز اپنی حالتوں میں سے ذکر نہ کرے، جیسا کہ اللہم انی انا الفقیر الیک، اللہم انا الاسیر بین یدیک، کہ اے اللہ میں تیرا محتاج اور فقیر ہوں، اے اللہ میں تیرا غلام اور قیدی ہوں۔ یعنی اپنی حالت کو بیان کر رہا ہے، اپنی حالت، اپنی مصیبت کو، اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا اے اللہ میں بندہ فقیر عاجزگی کر رہا ہے، تو یہ بھی چیز جائز ہے۔ اے اللہ میں تیرا غلام اور قیدی ہوں، یا اس طرح کے مشابہ دیگر کلمات استعمال کیے جائیں۔ اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ قول جب انہوں نے دو خواتین کی ریوڑوں کو پانی پلایا اور پھر جا کے ایک سائے تلے بیٹھ گئے، ربی، اور کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتار دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہاں انہوں نے کیا کیا؟ اپنی محتاجی کو پیش کیا ہے۔ اسی بنا پر اللہ پر ایمان رکھنے کا وسیلہ پکڑنا اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے کا وسیلہ پکڑنا اور اللہ سے محبت کرنے کا وسیلہ پکڑنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ایسا سبب ہے جو مغفرت الہی۔ یہ باتیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی تھی۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، تو اس کے سوا اور کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں، آپ علیہ السلام نے ذکر نہیں کیا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا بتائی ہے، کی تھی اللہ رب العالمین سے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار، اے میرے رب، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتار دے میں اس کا محتاج اور فقیر ہوں۔ اس کے سوا اور کچھ آپ نے ذکر نہیں کیا۔ اس آیت کریمہ سے استدلال اس طریقے سے ہے کہ داعی دعا کرنے والے کی حالت جب اسے انسان بیان کرے تو وہ خود رحم و کرم اور لطف و احسان کا تقاضا کرتی ہے، اور خاص کر اس وقت جب اس کا اظہار ارحم الراحمین جل وعلا کے سامنے ہو۔ دیکھیے آپ بھی، اے اللہ میں سخت بیمار ہوں، اے اللہ میں سخت محتاج ہوں، اے اللہ میں سخت پریشان ہوں، اپنی حالت کو بیان کرتے ہوئے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اے اللہ میں سخت مریض ہوں، اے اللہ تو جانتا ہے میری حالت کو، اے اللہ میں سخت قرض دار ہوں، اے اللہ میں سخت پریشان ہوں، مجبور ہوں۔ اپنی حالت کو پیش کرتے ہوئے ہم اس طریقے سے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ تو ایک حساب سے یہ کیا ہوا، اپنی حالت کا وسیلہ پہ لیا جا رہا ہے، وہ اپنی حالت کو بیان کر کر اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ پانچویں چیز، ایسے آدمی کی دعا کا وسیلہ لینا جائز ہے جس کی دعاؤں کی قبولیت کی امید ہو، زندہ ہونا چاہیے ایسا آدمی۔ اس پر دلیل وہ روایت ہے جو صحیح مسلم میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی دوران خطبہ مسجد میں داخل ہوا اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچا ہے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اے رسول اللہ، مال و دولت تباہ ہو گئے، روزی کے ذرائع اور راستے معدوم و منقطع ہو گئے، آپ اللہ سے دعا فرمائیے وہ ہم پر باران رحمت نازل فرما،
یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور دعا کی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر باران رحمت نازل فرما، اے اللہ ہم پر اپنی باران رحمت نازل فرما، اے اللہ ہم پر اپنی باران رحمت نازل فرما۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ آپ نے دہرائے۔ صحابی جلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم اللہ کی ہم آسمان میں بادر اور بدلیوں کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی ہمارے درمیان، اور نہ ہی مکانوں اور گھروں گلیوں کے درمیان، اور نہ ہی مدینے کے پہاڑوں کے دامن کی جانب سے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو مدینے کے پہاڑوں کے دامن کی جانب سے بادل آتے ہوئے نظر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد ہی ڈھالی کے مانند بادل نکلنا شروع ہو گئے، اور جب آسمان کے بیچ میں آ گئے تو پھر ادھر ادھر پھیل گئے، اور اس کے بعد پھر برسنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے نیچے نہیں تھے کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی پر ٹپکنے لگے۔ اللہ اکبر! دیکھیے، آخر کوئی بزرگ ہے، کوئی بڑے دیندار ہے، عالم دین ہے، متقی پرہیزگار اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ ان سے دعا کر سکتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں بیمار ہوں میرے لیے دعا کریں، میں پریشان حال ہوں میرے لیے دعا کریں، میں قرض دار ہوں میرے لیے دعا کریں، میرے پریشانیوں کے لیے، امت کے لیے آپ دعا کریں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کے بڑے ہیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف عمل صالح کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان اپنی دعا کے درمیان اپنے عمل صالح کو ذکر کرے جو کہ مطلوب کے حصول کے لیے سبب بن جائے۔ مطلوب کے محصول یعنی ہمارے لیے جو مشکل آئی ہوئی ہے اس کو دور ہونے کے لیے، یا ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں اللہ سے تو اسے حاصل ہونے کا سبب بن جائے۔ اس کی مثال ہم کو بنی اسرائیل کے ان 3 انسانوں کا واقعہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ 3 آدمی نکلے اور چلتے رہے کہ ان پر بارش آ گئی، جو مشہور واقعہ آپ تمام کو یاد ہوگا۔ تو وہ پہاڑ کے غار میں داخل ہو گئے، اتنے میں اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر کا ٹکڑا آ گرا اور غار کا منہ بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ بنا کر جس کو تم نے کیا ہو۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، اللہ میرے والدین تھے جو لمبی عمر والے تھے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، میں گھر سے نکلتا اور اپنے جانوروں کو جو ریوڑ جو ہوتا چراتا، پھر گھر آتا اور دودھ دوہتا اور وہ دودھ لے کر حاضر ہوتا اور اپنے والدین کو دیتا تو وہ اسے پیتے، اس کے بعد اپنے ننھے منھے بچوں کو پلاتا، پھر اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو پلاتا۔ ایک رات آنے میں مجھے کافی تاخیر ہو گئی، جب گھر پہنچا تو میرے والدین سو گئے، تو وہ شخص کہتا ہے پھر میں نے انہیں بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور میرے ننھے منھے بچے بھوک کی شدت سے میرے پیر پر بلبلا رہے تھے، لیکن میں یوں ہی ٹٹکی لگائے کھڑا رہا اور میرے والدین سوتے رہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، اے اللہ اگر تو یہ جانتا ہے تو یہ کام میں نے صرف تیری خوشی کے لیے کیا ہے تو ہم کو اس مصیبت سے اس قدر ہٹا دے جس سے میں آسمان دیکھ سکوں۔ یہ اس نے دعا کی، اور یہاں دیکھیے اس نے اپنے نیک کام کو وسیلہ بنا کر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اللہ نے ان پر اتنی آسانی کی کہ وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹیوں میں سے ایک سے محبت کرتا تھا، اتنی بے پناہ محبت جس طرح ایک انسان عورتوں سے کرتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا، تو اس سے اس وقت فائدہ اٹھا سکتے ہو جب تم اسے 100 دینار عطا کرو۔ یہ سن کر میں اس مبلغ کے لیے کوشش کرنے لگا، یہاں تک کہ اتنے دینار ہم نے جمع کر لیے، اور جب بدفعلی کے لیے گناہ کے ارادے سے اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو بولی، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو نہ توڑ مگر اس کے جائز حق کے ساتھ۔ یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے یہ کام میں نے صرف تیری خوشی کے لیے کیا ہے تو ہم سے یہ بلا ٹال دے۔ اللہ کا خوف طاری ہوا، اس نے یہ گناہ کا کام چھوڑ دیا۔ اگر اے اللہ میں نے یہ تیرے خوف سے کیا ہے تو مجھے ہمارے لیے آسانی فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے 2/3 راستہ کھول دیا۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ تو خوب جانتا ہے اجرت پر میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس کی مزدوری مکئی کا ایک غلہ تھا، تو میں نے اسے اس کی طے شدہ مزدوری دے دی، جسے اس نے لینے سے انکار کر دیا، تو میں نے اس کی مزدوری والی مکئی کے حصے کی کاشت کی،
پھر اس سے میں نے گائیں خریدی اور اس کے چرواہے خریدے۔ ایک زمانے کے بعد پھر وہ آیا اور کہا اے اللہ کے بندے مجھے میرا حق دے دے۔ میں نے کہا تم ان گایوں اور ان چرواہوں کی طرف جاؤ، یہ سب تمہارا ہی ہے۔ تو اس نے کہا کیا تو نے مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ میں نے اس سے کہا میں تم سے مذاق اور استہزاء نہیں کرتا بلکہ یہ حقیقت میں تمہارا ہی ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے میں نے یہ کام صرف تیری رضا اور خوشی کے لیے کیا تو ہمیں اس مصیبت سے ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مصیبت اس سے ہٹ گئی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ہم کو نیک اعمال کا بھی ہم وسیلہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ مثال اس آدمی کی مکمل وفاداری اور معاملہ حسنہ کی اچھی مثال ہے، ورنہ وہ آدمی اس بات کا بھی قادر تھا جو مزدور اپنی مزدوری کے لیے دوبارہ آیا تو اسے وہی مکئی کا وہی جو ایک غلہ تھا وہی مزدوری میں دے دیتا اور معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن اس نے امانت اور وفاداری کا تقاضا تھا، اس نے مزدوری سے جو کچھ کمایا اس کے حوالے کر دیا۔ تو اگر کوئی دعا کرنے والا اس طرح دعا کرے اللہم انی اسألک ببر والدی وان توفنی لبر اولادی بھی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میرا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا واسطہ دے کر تو میری اولاد کو میرے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ صحیح ہے کیونکہ عمل صالح کا یہاں وسیلہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہاں یہیں میں اپنے درس کو روکتا ہوں، انشاءاللہ اگلی باتیں اگلے درس میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کو درس سے متعلق کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے، کوئی چیز مبہم رہ گئی ہے سمجھنے کی ہے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوئی ہے تو آپ مجھ سے میرے پرسنل واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر میں نیچے درس کے نیچے ذکر کر دیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔